فار ایگزامپل یہ ایک سپورٹ ہے اور یہ ایک ریزسٹنس ہے، اور پرائس کچھ یوں موو کر رہی ہوتی ہے. مطلب دیکھیں مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ نے سپورٹ سے بائی کر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ریزسٹنس پہ ٹی پی دے دی اور مارکیٹ جو ہے نا ایگزیکٹ ریزسٹنس تک ہی پہنچ جائے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں پھر لائن آف چینل درمیان میں ایک ڈرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اپنی ٹی پی جو ہے نا لائن آف چینل پہ رکھیں گے نا تو جو ہے نا پھر ہماری ٹی پی ہٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ جو ہے نا آپ نے 2-3 ٹریڈ لیے ہیں تو دوسرے ٹریڈ کو جو ہے نا پھر ریزسٹنس پہ ٹی پی دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک ہوتا ہے بریک ایون. فار ایگزامپل آپ نے اس جگہ سے کیا کر لیا، بائی کر لیا، ٹھیک ہے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، آپ پروفٹ میں. بائی کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، سٹاپ لاس نیچے رکھ لیتے ہیں. تو جب مارکیٹ صحیح اوپر چلی جائے، مطلب آپ جو ہے نا 1-2 ٹریڈ بند کر لینا، ایک ٹریڈ کے لیے ایک ٹریڈ چھوڑ دینا اور اس کا سٹاپ لاس اٹھا کے نا ٹریڈ کے آگے رکھ دینا. ٹھیک ہے، تو اگر مارکیٹ ریورس بھی ہو جاتی ہے، آپ کا سٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے، تو آپ کو $1 جو ہے نا پروفٹ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بریک ایون ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں یہ بھی ہو گیا. اور نیکسٹ جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ مطلب آپ لوگوں نے اب آپ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ تو ہمیں وہ چیزیں پڑھا رہا ہے جو مطلب یوٹیوب پہ بھی ملتی ہیں، گوگل پہ بھی ملتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ بھی کورس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھاؤں. لیکن آج جو ہے نا اب ہم امپورٹنٹ چیز کی طرف جائیں گے، وہ ہے چارٹ کی طرف. ٹھیک ہے، کہ چارٹ میں کیا کیا ہوتا ہے جو ہمارے اسکرین کے سامنے یہ جیسے ایک ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ اس طرح اوپر چارٹ گیا ہے پھر نیچے آیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں دیکھیں پوری دنیا میں ہر قسم کے مطلب بہت زیادہ ٹریڈر ہیں. کوئی کس ٹائپ کا چارٹ یوز کرتا ہے، کوئی کس ٹائپ کا. ٹریڈنگ میں بہت سارے چارٹ ہیں، ٹھیک ہے، سمپل لائن چارٹ بھی ہے. کچھ لوگ لائن پہ چارٹ اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ جو کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں جیسے یہ ریڈ اور گرین کینڈلز بنے، کچھ لوگ کینڈلز پہ ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ماسٹر ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا ہائیک اینڈ ہاشی، ٹھیک ہے نا، ہائیک اینڈ ہاشی بھی ایک کینڈلز کا وہ ہے، اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ بار پہ ٹریڈ کرتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا ہے نا وہ ہے کینڈل سٹک پیٹرن. ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں جو چارٹ یوز کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے، کینڈل سٹک پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو کینڈل سٹک پیٹرن کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کینڈلز کے بارے میں ہی جاننا ہے کہ کینڈل کیا ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، والیوم والے انڈیکیٹر لگاتے ہیں، کچھ کیا لگاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کو انڈیکیٹرز لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کینڈلز کو سمجھ گئے نا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کینڈل میں کتنے بائرز ہیں، کتنے سیلر ہیں، کتنے بائرز آؤٹ ہو گئے ہیں، کتنے سیلر آؤٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا چلے گا. کون سی جو ہے نا مطلب ایک والیوم کینڈل ہے کہ ابھی اس میں بلش والیوم ہے یا بیئرش والیوم ہے. بلش کا مطلب جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بلش. ٹھیک ہو گیا، بلش ورڈ نکلا ہے بل سے. ٹھیک ہو گیا، اور بل کو اردو میں بیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کی مشابہت یوں دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا، ایک بیل سے کہ مطلب فار ایگزامپل ایک بیل ٹکر مارتا ہے تو نیچے سے یوں اوپر مارتا ہے، اور مطلب ایک مشابہت دی ہے کہ مارکیٹ بلش ہے. جب مارکیٹ اپ سائڈ پہ جا رہی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ یار مارکیٹ بلش ہے. اسی طرح ایک بیئرش ٹرم یوز کیا جاتا ہے، بیئرش. بیئرش ورڈ نکلا ہے بیئر سے. ٹھیک ہے، اور بیئر کو اردو میں کہتے ہیں ریچھ. ٹھیک ہے نا، بالو. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹرم ہیں جو اگر آگے یوز ہوں تو مطلب آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا. اچھا وٹ از چارٹ؟ آج جو ہے نا چارٹ کی طرف آئیں گے. چارٹ میں یہ کہ گرافک ریپریزنٹیشن کریٹڈ بائی این ایسٹ پرائس موومنٹ اوور ٹائم. ٹھیک ہو گیا، ایک گرافک کو یہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک گراف کو یہ شو کرتا ہے جو چارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا. ایک کھلاڑی جب 2016 میں اس نے اتنا رن ریٹ تھا، 2017 میں اس کا یہ رن ریٹ، پھر 2020 میں اس کا رن ریٹ گرا، تو اس کا یوں ایسے ایک چارٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم آپ لوگوں نے وہ دل کے مریضوں کا وہ دیکھا ہوگا، جب مریض ہاسپٹل میں ہوتے تو اس کی بھی یوں ایسے لائننگ جا رہی ہوتی ہے یوں. تو اس سے ہم میئرمنٹ کرتے ہیں کہ مطلب کس طرح جو ہے نا وہ بھی ایک چارٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس فاریکس مارکیٹ میں بھی چارٹ ہوتے ہیں جو ایک ایسٹ کی یا ایک کرنسی کی یا پھر کوئی بھی چیز ہو اس کی پرائس جو ہے نا آپ کو مطلب وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے،
وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس ایسٹ کی کیا پرائس ہے آج کے دن، کل کے دن کتنی اس کی پرائس گری تھی، یا کل کے دن اس کی پرائس کتنی اوپر گئی تھی. تو اصل میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. تو چارٹ دیکھیں یہاں پر، ادھر میں نے لکھا ہوا ہے نا کہ ٹائپس آف چارٹ. سب سے پہلے کینڈل سٹک بھی ہے، کچھ لوگ کینڈل سٹک چارٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ بار چارٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ پائی چارٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہسٹوگرام پہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اسکیٹرڈ پلاٹ چارٹ پہ. تو ڈفرینٹ ہے، لیکن پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ کینڈل. کینڈل سٹک چارٹ. کینڈل سٹک چارٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ پرائس نے اب کہاں موو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس سائڈ پہ جانا ہے. تو نیچے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ایک چارٹ کی مطلب مثال دی ہے کہ چارٹ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایگزامپل ہے چارٹ کی، ٹھیک ہے. دیکھیں پرائس یہاں سے اوپر گئی، پھر یہ ڈاؤن ہوئی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بریک آؤٹ پڑھا ہے؟ نہیں سر، بریک آؤٹ نہیں پڑتا. اچھا بریک آؤٹ نہیں پڑھا، اچھا چلو پھر بریک آؤٹ پڑھتے ہیں. پہلے دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، سپورٹ اور ریزسٹنس پڑھا تھا. سمجھ تو آ رہی ہے نا میری؟ اگر سمجھ نہ آئے تو کوشچن کیا کریں، ٹھیک ہے. جی سر. جی جی سر، آ رہی ہے، کلیئر ہے. اچھا ٹھیک، آواز کلیئر ہے؟ جی سر یس کلیئر ہے. سر، کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے نا سپورٹ ریزسٹنس پڑھے تھے. سپورٹ کیا ہے کہ جو مارکیٹ میں جو چارٹ میں سب سے جو نیچے نیچے ایریا ہوتا ہے وہ سپورٹ ہے، جہاں پر پرائس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے. سپورٹ کو ڈیمانڈ زون بھی کہتے ہیں. ڈیمانڈ زون اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر اس چیز کی ڈیمانڈ مانگ ہو رہی ہوتی ہے. اور ریزسٹنس وہ ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس چیز کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو جو چیز خریدی گئی ہے اس کو بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب اس چیز کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس سپورٹ اور ریزسٹنس کے بریک آؤٹ بھی ہوتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساری زندگی مارکیٹ ایک سپورٹ اور ریزسٹنس میں رہتی نا تو کوئی بندہ بھی لاس نہ کرتا. کیونکہ یار دیکھیں اگر ساری زندگی ایک سپورٹ اور ایک ریزسٹنس کے درمیان مارکیٹ گھوم رہی ہوتی نا تو کہیں نہ کہیں ایک مہینے کے بعد سپورٹ پہ تو مارکیٹ آ جاتی اور میں دڑا دڑ بائی کرتا. ایک مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں مارکیٹ تو جو ہے نا ریزسٹنس پہ آ جاتی، میں دڑا دڑ سیل کرتا اور میں ایک مہینے کے اندر ملینئر بنتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بریک آؤٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کبھی تو ریزسٹنس ٹوٹتا ہے اور کبھی تو سپورٹ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہم کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ سپورٹ اور ریزسٹنس بھی سیکھ گئے نا اچھے طریقے سے، آپ اس کو جو ہے نا آپ نے اس کو جج کر لیا اچھے سے، آپ نے اس کو ڈرا کرنا سیکھ لیا، اور آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ابھی اس کا بریک آؤٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. دیکھیں اب یہ ایک سپورٹ ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ کیا کرتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے، سپورٹ سے اٹھتی ہے، آپ نے بائے کر لیا، ٹھیک ہے. دوسری دفعہ پھر سپورٹ پہ آئی، آپ نے بائے کر لیا، پرافٹ ہوا. تیسری دفعہ جب آپ بائے کرتے ہیں تو مارکیٹ اس سپورٹ کو توڑ دیتی ہے، نیچے آ جاتی ہے. اب جس نے یہاں سے بائی کیا ہوتا ہے نا وہ تو پھنس گیا کیونکہ مارکیٹ تو نیچے آ گئی، ٹھیک ہے. یا تو آپ کو یہاں پر سٹاپ لاس دینا ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسے نمونے بھی ہوتے ہیں جو ٹریڈ کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا سارا کا سارا اکاؤنٹ مارکیٹ کو دے دیتے ہیں، مطلب اپنا اکاؤنٹ واش کروا لیتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اچھا بریک آؤٹ میں دو اور چیزیں بھی ہیں، ایک ریئل بریک آؤٹ، ایک فیک بریک آؤٹ. کبھی کبھی مارکیٹ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے فیک بریک آؤٹ بھی دیتی ہے، اور کبھی کبھی مارکیٹ آپ کو ریئل بریک آؤٹ بھی دیتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریئل بریک آؤٹ ہے یا یہ فیک بریک آؤٹ ہے، ٹھیک ہے نا. سارا کا سارا مسئلہ یہاں پر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ایک منٹ، اچھا یہ بریک آؤٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بریک آؤٹ ریفرز ٹو وین دا پرائس آف این ایسٹ مووز above a resistance or move below a support area. کیا مطلب کہ بریک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پرائس،
ٹھیک ہے، ایک ایسٹ کی پرائس موو کرتی ہے ابو دا ریزسٹنس ایریا، یعنی کہ وہ ریزسٹنس کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر چلی جاتی ہے، یا تو پھر وہ سپورٹ کو توڑ دیتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، اسے ہم بریک آؤٹ کہتے ہیں، سمپل الفاظ میں اسے ہم کیا کہتے ہیں، بریک آؤٹ کہتے ہیں۔ بند کر دو، بعد میں چلا لوں گا۔ اب آگے پھر ہم کینڈل سٹک جب ہم شروع کریں گے نا تو اس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایسی کون سی کینڈلز ہیں کہ جب سپورٹ لیول پہ بننے لگتی ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بریک آؤٹ نہیں ہو رہا، یا پھر ایسی کون سی کینڈلز ہیں جو ریزسٹنس لیول پہ بن جائے وہاں پر بریک آؤٹ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نا جج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ مشکل اتنا نہیں ہے، مشکل ہم نے بنایا ہے۔ اس کے لیے بڑا سمپل وہ ہے، سب سے پہلے تو سمپل بریک آؤٹ یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے ایریا جو ہے یہ سپورٹ ہے، اوپر کا ایریا کیا ہے، ایک ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پرائس دیکھیں یہاں پر ایسے گھوم رہی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مارکیٹ نے اس سپورٹ کو توڑ دیا ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی مارکیٹ نے آپ کو بائی کروایا، یہاں پر بھی بائی کروایا، یہاں پر بھی بائی کروایا، لیکن یہاں پر بریک آؤٹ دے دیا۔ اب اسے ہم کیا کہتے ہیں، جب ایک سپورٹ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ایک سپورٹ ٹوٹتا ہے، فار ایگزامپل ادھر میں ایک سپورٹ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہو گیا، پرائس آئی یہاں پر، اب اس نے توڑ دیا، جب مارکیٹ اس کو توڑتی ہے نا تو مارکیٹ ایسے نیچے آتی ہے یوں، اور نیچے مارکیٹ ایک دوسرا سپورٹ بنا لیتی ہے یہاں پر۔ اب جو اوپر والا سپورٹ ہوگا وہ ہمارا کیا بنے گا، ریزسٹنس بن جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ پہلے یہاں پر بائی کر رہے تھے، اب آپ اس ایریا سے سیل کریں گے کیونکہ مارکیٹ نے نیچے دوسرا سپورٹ بنا لیا ہے۔ اب مارکیٹ اس جگہ سے ریجیکٹ ہوگی، اس نیچے والی جگہ سے واپس اٹھے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دوبارہ سے میں بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ ایک سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسٹ کی پرائس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سپورٹ پہ یہاں سے اٹھی، آپ نے بائی کر لیا، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ مارکیٹ نے اسے بریک آؤٹ دے دیا، جب ایک پرائس جو ہے نا وہ سپورٹ کو توڑ دیتی ہے تو وہ نیچے اپنا ایک راستہ بناتی ہے، راستہ بنانے کے بعد پھر وہ ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، ساری زندگی یہ بھی تو نہیں ہے کہ مارکیٹ گرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر جب ایک دوسری جگہ پہ ایسے ایک سپورٹ بنا لیتی ہے تو یہ جو اوپر والا سپورٹ تھا اب یہ سپورٹ نہیں رہے گا، اب یہ کیا بنے گا، ریزسٹنس بنے گا، اور سپورٹ ایریا اب یہ نیچے والا ہوگا۔ کیا مطلب یہاں پر کہ جب یہاں پر یہ اوپر والا یہ سپورٹ ٹوٹا تو یہاں پر جو سیلر تھے ان کا پریشر زیادہ ہوا، یعنی سیلنگ پریشر مارکیٹ میں زیادہ تھا، جو کہ بائرز اس جگہ کو ہولڈ نہیں کر پائے، ٹھیک ہو گیا۔ بائرز تو جب اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جتنے بھی بائرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سیلر بن جاتے ہیں، اور جو سیلر ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی سیلر ہی ہوتے ہیں، تو وہ جب اس سپورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو بائرز ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو سسٹین نہیں کر پاتے، مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ اس جگہ کو ہولڈ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے کیا بنے گا، ریزسٹنس۔ اب ہمارا نیکسٹ سپورٹ کیا ہوگا، یہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مثال کے طور پر دوبارہ سے دیکھیں، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک سپورٹ تھا، ٹھیک ہے، پہلے دوبارہ سے جب یہ ٹوٹا مارکیٹ نے نیچے کیا بنایا، ایک دوسرا سپورٹ بنایا، اب یہ ایریا کیا بنا، اوپر والا ریزسٹنس بنا، لیکن کبھی کبھی پرائس پھر یہاں سے واپس جا کے اس پرانے سپورٹ میں داخل ہو جاتی ہے، تب یہ پھر ریزسٹنس نہیں رہے گا، پھر کیا رہے گا، سپورٹ رہے گا۔ تو اسی طرح جب ایک سپورٹ کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بریک آؤٹ ہوتا ہے، تو مارکیٹ ایک نیا سپورٹ بناتی ہے، اور وہ جو پریویس سپورٹ تھا اس سے کیا بنے گا، ریزسٹنس بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور سپورٹ کیوں ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے لاجک ہیں، انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ایک سپورٹ کیوں ٹوٹتا ہے آخر، ٹھیک ہے نا، آخر مارکیٹ میں ایسی کیا آفت آ جاتی ہے کہ سپورٹ لیول جو اتنا سٹرانگ سپورٹ لیول تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، بائرز کیوں سسٹین نہیں کر پاتے، وہ جگہ جہاں اس جگہ پہ پہلے پرائس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اب یہاں سے سپلائی کیوں شروع ہو گئی، یہاں سے اب کیوں ڈیمانڈ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مطلب پہلے اگر یہ سپورٹ تھا اور یہاں پر پرائس جو ہے نا اچھے طریقے سے اس جگہ کو ایسے رسپیکٹ دے رہی تھی اور ایسے
بار بار اٹھ رہی تھی، مطلب یہ ایک ڈیمانڈ ایریا تھا، لیکن جب اس پہ اٹیک ہوا اور بریک ہوا تو یہ پھر کیوں سپلائی بنا، مطلب یہ کیوں ریزسٹنس بنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جب ایک ریزسٹنس ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ ایک ریزسٹنس ایریا ہے، مارکیٹ یہاں سے نیچے سے آتی ہے، اس پہ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے، دوسری دفعہ مطلب اگر ایسے اٹیک کرتی ہے، اسے بریک کرتی ہے تو پرائس اوپر ایک نیا ریزسٹنس بناتی ہے۔ تو جس جگہ پہ بریک آؤٹ ہوا ہے وہ یہ ایریا تھا، اسے ہم کیا کہیں گے، ایریا آف بریک آؤٹ، ٹھیک ہے نا، کہ اس جگہ پہ پرائس نے بریک آؤٹ دیا۔ تو یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ آخر مارکیٹ میں کون سی آفت آ گئی کہ پہلے یہ ایک سپلائی ایریا تھا، اب یہ پہلے ریزسٹنس تھا، اب اس سے کیا بنے گا، سپورٹ۔ مطلب دیکھیں پہلے اگر یہ ریزسٹنس تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے مارکیٹ بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی، لیکن جب اسے بریک کرتی ہے مارکیٹ تو اوپر ایک نیا ریزسٹنس بناتی ہے۔ اب یہ ریزسٹنس نہیں رہے گا، اب کیا رہے گا، سپورٹ رہے گا۔ وہ جگہ جہاں آپ اس جگہ سے سیل کر رہے تھے، اب یہاں سے آپ بائی کرنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بریک آؤٹ کی سمجھ آ گئی کچھ کچھ؟ یس سر، یس سر آ یس گئی۔ سر، تو یہ اصل میں دیکھیں مسئلہ سارا یہی ہے، یقین کریں پورے مارکیٹ میں صرف یہی گیم ہے کہ یار بریک آؤٹ ہوا ہے، فیک بریک آؤٹ ہوا ہے، ریئل بریک آؤٹ ہوا ہے، بس اسی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں۔ یہی چیز اگر آپ نے سیکھ لی، ٹھیک ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے نا پھر انشاءاللہ اور بھی مطلب اس چیز کو جج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، فنڈامنٹل کا بھی اس کا بڑا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فنڈامنٹل بھی ہم پڑھیں گے کہ ہم نیوز کو کیسے اسٹڈی کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ڈیٹا کیا آئے گا اور کیا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی سکھاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس ٹوٹتے بھی ہیں اور اسی وجہ سے ہم لاس کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک سپورٹ لیول سے نا، آپ ایک سپورٹ لیول سے یہاں سے بائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، مزے کر لیے، دوبارہ بائی کیا، مزے کر لیے، پھر مارکیٹ نے جب اسے توڑ دیا تو آپ پھنس گئے۔ مطلب اگر ہم سٹاپ لاس یہاں پر بائی کیا، سٹاپ لاس نیچے لگایا تھا، ہٹ نہیں ہوا، یہاں پر بائی کیا، سٹاپ لاس لگایا تھا، ہٹ نہیں ہوا، لیکن جب تیسری دفعہ آپ مارکیٹ نیچے آئی تو یہاں پر آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہوا، پھر ہم کہتے ہیں اوہو یار یہ جو جتنا میں نے کمایا تھا وہ تو مارکیٹ لے گئی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار دیکھیں یہ ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سپورٹ لیول پہ مارکیٹ آ گئی نا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار یہ ٹوٹ تو نہیں رہا، کہیں کہیں مارکیٹ اسے توڑ تو نہیں دے گی، اور ہمارے اندر ایک خوف آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ آپ کو یہ دکھاتی ہے کہ میں جو ہے نا میں نے اس سپورٹ کو توڑ دیا، لیکن اصل میں وہ نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے اندر خوف ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا پھر خوف کی وجہ سے اچھے سپورٹ سے بائی نہیں کر پاتے، پھر جب مارکیٹ اتنی اوپر چلی جاتی ہے پھر ہم وہاں اوپر سے بائی کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ جب ہم کینڈل سٹک کی طرف آئیں گے نا تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں جو چارٹ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے پاس، یہ ایک کمپیوٹر سکرین پہ آپ کے سامنے ایک گراف ایسے جا رہا ہوتا ہے یوں، تو اس کے ٹائم فریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1 منٹ کا چارٹ بھی ہوتا ہے جس میں ایک کینڈل 1 منٹ میں بنتی ہے، 5 منٹ کا بھی ہوتا ہے جس میں ایک کینڈل 5 منٹ میں بنے گی، 15 منٹ کا بھی ہے جس میں ایک کینڈل 15 منٹ میں بنے گی، 30 منٹ کا بھی ہے جس میں ایک کینڈل 30 منٹ میں بنے گی، اسی طرح 1 گھنٹے کا۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 منٹ چارٹ پہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ 1 منٹ کا جو چارٹ ہوتا ہے وہ تو بڑا تیز ہوتا ہے کیونکہ ہر کینڈل ہر منٹ کے بعد بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 1 منٹ کا، 5 منٹ کا یا 15 منٹ کا چارٹ ہے نا، یہ انشاءاللہ جب ہم فنڈامنٹل پہ آئیں گے تو فنڈامنٹل میں ہم نے کیسے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیں یہ بات کی باتیں، ابھی یہ ہے کہ بریک آؤٹ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، سمپل صرف بریک آؤٹ ہم نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ بریک آؤٹ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ یار بریک آؤٹ تو ہو گیا، لیکن یہ ریئل بریک آؤٹ ہے یا فیک بریک آؤٹ ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مارکیٹ یہ ایک سپورٹ لیول ہے نا، اوپر سے مارکیٹ آئی ایسے آپ کو دکھاتی ہے کہ میں نے بریک کر دیا، لیکن جب اتنی نیچے آتی ہے تو واپس اوپر گھس جاتی ہے۔ اس جگہ پہ جس نے بائی کیا ہوتا ہے اس جگہ پہ اس کے سٹاپ لاس ادھر اٹھاتی ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ یہاں پر بریک آؤٹ ہوا ہے وہ سیل کرنا شروع کرتے ہیں تو مارکیٹ ریورس ہو جاتی ہے، ان کے بھی سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا آسانی سے پیسہ دے، جس دن آپ کو یہ لگے نا کہ مارکیٹ بہت آسان ہو گئی ہے، مطلب
کبھی کبھی مارکیٹ بڑی ایزی ہو جاتی ہے، مطلب ہم اچھا خاصا پروفٹ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن یقین کریں اس دن مارکیٹ بہت سخت بھی ہوتی ہے۔ پتہ ہے مارکیٹ کیا کرتی ہے آپ کو نا، یہ ایک جال ایسے بچھاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جال، اس جال میں نا سب کو پیسہ دینے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، سب لوگ اس جال میں جب انوالو ہو جاتے ہیں نا تو مارکیٹ اگینسٹ مخالف ڈائریکشن پہ موو کرنا شروع کرتی ہے۔ جب مارکیٹ کو پتہ لگتا ہے کہ تمام لوگوں کی سوچ اب ایک بن گئی ہے تو مارکیٹ اگینسٹ مطلب ایک غلط راستے پہ موو کرنا شروع کرتی ہے اور سب کے سٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں مینیپولیشن، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ مینیپولیٹ کر رہی ہے، یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ انڈیوس کر رہی ہے۔ تو مارکیٹ میں مینیپولیشن اور انڈیوسمنٹ کا فیکٹر یہ اس کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ یہ پتہ ہے اس فوریکس مارکیٹ میں تقریباً $10 ٹریلین اس کا ڈیلی ٹریڈ ہے، $10 ٹریلین، ٹھیک ہے، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین۔ اور اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ بینکس، جو بڑے بڑے بینک ہے، یہ آپ کے میزان الفلاح بینک نہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے بینک ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا پیسہ پڑا ہے، اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن، ان کا پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مارکیٹ کیا کرتی ہے، آپ سے پیسے لے کر، ٹھیک ہے نا، آپ سے پیسے لے کر ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں مارکیٹ، ہم کون ہیں، ہم ریٹیلرز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریٹیلرز کو پھنسا رہی ہے مارکیٹ، اصل میں ریٹیلرز کون ہیں، ہم ہیں۔ مارکیٹ ریٹیلر سے پیسہ لے کر، یعنی مجھ سے اور آپ سے پیسہ لے کر بینکس اور انسٹیٹیوشن کو دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے نا مارکیٹ کی جال میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلانا بینک جو ہے وہ لاس میں ہے، نقصان میں ہے، حالانکہ ہم جب ریئل دنیا میں مطلب پراپرٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کتنے فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں قرضے نہیں دے رہا ہوتا، کسی کو تو ہم قرضے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھاگ گیا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ بینک کے پیسے کوئی لے کر بھاگ گیا، مطلب بینک نے فلانے کو پلاٹ لے کر دے دیا ہے اور بس وہ بندہ بھاگ گیا، یا پھر بینک نے کسی کو گاڑی لے کر دی ہے، وہ بندہ فرار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بینک ہمیشہ جو ہے نا پروفٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مارکیٹ جو ڈیزائن کی گئی ہے نا، یہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے نا، نا، تو یہ مارکیٹ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو پھنسا کر، اب یہ ہے کہ آپ بھی بینک کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور ایکسپیرینس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک سپورٹ لیول ہے نا، مارکیٹ یہاں سے جب آتی ہے نا تو سپورٹ لیول پہ اس جگہ پہ آپ کو دکھاتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، بریک آؤٹ ہو گیا ہے۔ جب بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہلے تو یہاں سے تو میں نے بھی بائی کیا ہوگا نا، کیونکہ سپورٹ لیول ہے۔ اب میں نے سٹاپ لاس کہاں لگایا ہوگا، نیچے۔ وہ مارکیٹ جب نیچے آتی ہے تو سٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے، مطلب مجھ سے $100 یا $200 یا جتنی بڑی ٹریڈ میں نے لی ہوگی نا، وہ میرے اکاؤنٹ سے مائنس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر -$100 میرے اکاؤنٹ سے گیا۔ اب یہاں پر جب یہ اس جگہ پہ بریک آؤٹ ہوا نا تو یہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ہمیں سیل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سیل، کیونکہ سپورٹ لیول ٹوٹ گئے، اب مارکیٹ نیچے آئے گی اور ایک دوسرا سپورٹ بنائے گی۔ لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ مارکیٹ کیا کرتی ہے، یہاں سے آئے، سپورٹ کو بریک کیا، یہاں پر سٹاپ لاس ہٹ کیے، سٹاپ لاس ہٹ کرنے کے بعد یہاں سے لوگوں نے سیل کے آرڈر اوپن کیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مارکیٹ جب ریورس ہوتی ہے تو یہاں پر سیلر کو بھی پھنساتی ہے، بائرز کے سٹاپ لاس بھی ہٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ یہاں سے واپس مزے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں، فیک بریک آؤٹ، ٹھیک ہے۔ ایک سپورٹ کا فیک بریک آؤٹ تب ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ یوں آئی، ٹھیک ہے، نکلی اور واپس اسی سپورٹ میں دوبارہ گھس گئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ سارا یہ جو پروسیس ہے یہ فیک بریک آؤٹ ہے۔ اسی طرح ریزسٹنس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ جی ریپیٹ کیا ہے؟ فیک فیک بریک آؤٹ؟ جی جی، دوبارہ سے دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک سپورٹ لیول نہیں ہے، سمجھ آ گئی، ویسے بولا کہ فیک بریک آؤٹ ہے۔ ہاں فیک بریک آؤٹ ہے بالکل۔ اب ریزسٹنس کا بھی ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، مارکیٹ یہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہر کوئی سیل کرنے لگتا ہے،
جب آپ ریزسٹنس لیول سے سیل کرتے ہیں تو آپ کا اسٹاپ لاس کدھر ہوگا؟ اوپر. مارکیٹ یوں جاتی ہے آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے، پھر یہاں پر جب اس نے بریک آؤٹ دیے ہوتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں بائی کرنا چاہیے کیونکہ ریزسٹنس ٹوٹ گیا ہے. اب اس ریزسٹنس سے کیا بنے گا؟ سپورٹ بنے گا. سپورٹ لیول سے تو اور کوئی بائی کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ واپس ریورس اندر آ جاتی ہے تو یہاں پر بائرس کو بھی پھنساتی ہے، سیلر کے اسٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے تو فیک بریک آؤٹ دیتی ہے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریئل بریک آؤٹ ہے یا پھر فیک. فیک بریک آؤٹ ہے؟ اس کے لیے ایک ٹاپک ہے، وہ ہے ریٹریسمنٹ. ٹھیک ہے، ریٹریسمنٹ جو کہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ریٹریسمنٹ دیکھیں جب بھی بریک آؤٹ ہوتا ہے نا تو ہمیں ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے. اب ریٹریسمنٹ کس بلا کا نام ہے؟ مثال دے رہا ہوں دوبارہ سے. ٹھیک ہے، یہ سپورٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ اوپر سے آئی، بریک آؤٹ دے دیا. آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی، نہ سیل کی کرنی ہے نہ بائی کی. بریک آؤٹ دے دیا نا، آپ ویٹ کر لیں. اتنی نیچے آ گئی، بلکہ اتنی نیچے مارکیٹ آ گئی. اب مارکیٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے نا تو تقریباً 90% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ جس جگہ سے اس نے بریک آؤٹ دیا ہوتا ہے نا یہ ایک دفعہ اس جگہ تک ایسے ریورس ہوتی ہے، ایسے نا ریورس ہو جاتی ہے. اب اگر یہ ریورس ہونے کے بعد ایسے واپس مڑتی ہے نا تو یہ ریئل بریک آؤٹ ہے. لیکن اگر ایسے ریورس ہونے کے بعد یہ، اب دیکھیں آپ نے سیل کی ٹریڈ کہاں سے کرنی ہے؟ مثال ہے ایک سپورٹ جب ٹوٹتا ہے تو ہم اس کے ٹوٹنے پہ سیل کرتے ہیں نہیں. آپ لوگوں نے بریک آؤٹ پہ سیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ سپورٹ ہے، مارکیٹ آئی، بریک آؤٹ دیا، بریک آؤٹ پہ آپ نے سیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مارکیٹ ریورس ہو گئی، کچھ نہیں کرنا آپ نے. دوبارہ جس جگہ سے ریورس ہوئی ہے نا، اس جگہ سے ریورس ہوئی یہاں تک مارکیٹ پہنچے نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیل کرنا ہے، سٹاپ لاس ادھر اوپر رکھ دینا ہے، تب مارکیٹ نیچے آئے گی. اسے کہتے ہیں ریئل بریک آؤٹ، اور اس فیز کو ریٹریسمنٹ کہتے ہیں. ریٹریسمنٹ کیا؟ اوپر آئی مارکیٹ، بریک آؤٹ دیا، ریورس ہو گئی، ریورس ہونے کے بعد جب ایسے ڈراپ دیتی ہے تو یہ جو فیز ہے یہ ریٹریسمنٹ کا ہے. اب اگر ریٹریسمنٹ نہیں ہوتا تو مارکیٹ واپس اندر گھس جائے گی، تو اٹس مین یہ فیک بریک آؤٹ ہے، تو دوبارہ سے جلدی سے یہاں سے بائی کر لینا. اسی طرح جب ایک ریزسٹنس لیول ہے، فار ایگزامپل یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، مارکیٹ نیچے سے آئی، ٹھیک ہے، بریک آؤٹ دیا، بائی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم بریک آؤٹ پہ، ریزسٹنس کے بریک آؤٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ بائی کرتے ہیں. بائی نہیں کرنا، واپس موڑی مارکیٹ، کچھ نہیں کرنا آپ نے، ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ جب یہاں سے ایسے جانے لگتی ہے نا یوں، اب آپ نے اس لیول سے کیا کرنا ہے؟ بائی کر لینا ہے. اور یہ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ نے سٹاپ لاس رکھ دینا ہے، پھر ایسے چھوڑ دیں، ایسے اوپر اسے کہتے ہیں ریٹریسمنٹ. تو ریئل بریک آؤٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب ریٹریسمنٹ ہو جائے تو یہ 100% شیور بات ہے کہ اب مارکیٹ اس ڈائریکشن پہ یا اس ایسٹ کی جو پرائس ہے وہ اس ڈائریکشن پہ نکل جائے گی. تو آپ نے، ہم ہمیشہ یہ بیوقوفی کرتے ہیں. دیکھیں میں شروع میں شاید آپ لوگوں کو بتایا ہوگا یعنی کہ مارکیٹ میں دو طرح کے موو ہوتے ہیں. ایک پیرابولک موو ہوتا ہے، پیرابولک، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ زگ زیگ. کتنے ٹائپ کے موو ہوتے ہیں مارکیٹ میں؟ دو. تو ایک ہوتا ہے پیرابولک موو اور ایک ہوتا ہے زگ زیگ موو. ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو پیرابولک موو ہے یہ بہت خطرناک ہے. کیوں؟ فار ایگزامپل یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے اور یہاں سے سیدھا ایسے مارکیٹ چلی جاتی ہے ڈنڈے کی طرح، ایک سیدھی ایسے لمبی کینڈل بنا لیتی ہے مارکیٹ. ایسے ریزسٹنس پہ جب اٹیک کرتی ہے تو اس میں تقریباً 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس ریزسٹنس کا فیک بریک آؤٹ ہوگا اور مارکیٹ واپس ڈاؤن ہوگی. اسی طرح جب ایک سپورٹ لیول پہ ایسے سیدھا پیرابولک موو کے ساتھ اٹیک ہوتا ہے تو تقریباً 90% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ فیک بریک آؤٹ. لیکن اگر مارکیٹ ایسے آرام سے زگ زگ آ رہی ہے، یوں ایسے ٹیڑھی میڑھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بریک آؤٹ دے دیا، پھر ریٹریسمنٹ کا ویٹ کریں، پھر ایسے نیچے سے سیل کریں. تو جب بھی مارکیٹ میں آپ کو ایک
सडन मूव देखने को मिलती है, चाहे वो अप साइड पे है तो कोशिश करें कि उसके सिरे से सेल करने की कोशिश करें। इसमें ये चांसेस ये होते हैं ना कि मार्केट अब गिरेगी। लेकिन अगर देखें, एक रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है ना, अगर उस पे, ये फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस पे अगर ऐसे सीधा अटैक होता है यूं, तो इसमें तकरीबन 90% चांसेस ये होते हैं कि जब ऐसे सीधा मूव करती है तो मार्केट दोबारा गिरेगी। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से, फिर इसके नीचे ऐसे रहती है यूं यूं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ये आराम से ऐसे ब्रेकआउट दे देती है, तो ये जो पैराबोलिक मूव आती है ना, हम उस पे स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड का क्या मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाने के लिए जरूरी तो ये कि हम बाय करें, लेकिन हम सेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें चांसेस ये होते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी। इसी तरह अगर एक पैराबोलिक सीधी मूव ऐसे ऊपर से नीचे मार्केट आती है, तो हमें तो सेल करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर चली जाए। ठीक हो गया। तो मार्केट में दो तरह के मूव आते हैं। अगर पैराबोलिक मूव के साथ ब्रेकआउट हो, तो पैराबोलिक मूव पे एक तो जो है ना, ठीक हो गया, एक मिनट। तो पैराबोलिक मूव में ये होता है ना कि आप जो है ना एंट्री ना लें। ठीक है ना, देखें ब्रेकआउट में सिंपल ये है कि आप लोग किस चीज़ का वेट करें, रिट्रेसमेंट का। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने ये इधर ये लिखा हुआ है ना कि ब्रेक आउट ऑफ रेजिस्टेंस बाय पैराबोलिक मूव। ठीक है, पैराबोलिक ब्रेकआउट मींस व्हेन प्राइस ब्रेक एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस विदाउट रिट्रेसमेंट। जब विदाउट रिट्रेसमेंट कोई ब्रेक होता है, तो ये खतरनाक ब्रेकआउट है, कोशिश करें कि इस पे ट्रेड ना करें। ठीक है, कभी कभी रियल ब्रेकआउट भी दे देती है, ऐसे नहीं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है नीचे, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ से ये एक सीधी कैंडल गई है। ठीक है ना, तो ये जो सीधी ऐसे निकली है ना, इसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस लेवल को का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं हुई। देखें सीधी कैंडल ऊपर गई है, मतलब ऐसे रिवर्स होके यूं नहीं गई मार्केट। इसी तरह मैंने इधर लिखा हुआ है कि लुक एट द चार्ट, द प्राइस ब्रेक डाउन द सपोर्ट एंड आफ्टर ब्रेक डाउन द प्राइस रिट्रेस टू द ब्रेक लेवल एंड रिजेक्ट, दिस मीन द प्राइस कंफर्म ब्रेक बाय रिट्रेसिंग, दिस इज एन एक्सीलेंट एंट्री। ठीक है ना, अब ये देखें, ये ऊपर वाला क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, मैं चार्ट पे भी समझाता हूँ, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुई है, और मार्केट नीचे आई है। नीचे मैंने लिखा है कि इस तस्वीर में बहुत दिलचस्प बात मौजूद है, इससे हमें फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का पता चल रहा है। इस तस्वीर पर अगर गौर किया जाए तो मार्केट ने पहली बार सपोर्ट पे वार किया, लेकिन फेक ब्रेकआउट दिया, दूसरी मर्तबा फिर वार किया, फेक ब्रेकआउट दिया, लेकिन तीसरी मर्तबा रियल ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें, कैंडल ने नीचे से इतनी विक लगाई है, ऊपर मार्केट गई है। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। दोबारा यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, तीसरी दफ़ा यहाँ पर ये जो है ना रियल ब्रेकआउट दिया है, ये इस जगह पे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को चार्ट पे जो है ना समझाता हूँ। चार्ट पे चलते हैं, एक मिनट। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी मैं जो है ना अपने इस चार्ट को ना थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ये मेरी आज की एनालिसिस जो मैंने बनाई हुई थी, एक मिनट, हम ज़रा पीछे चलते हैं। अच्छा, ये जगह देखें। ठीक है ना, इधर मैं आता हूँ, ये रेक्टेंगल उठाया, ये मैंने एक सपोर्ट ड्रा किया। ठीक हो गया।
ٹھیک ہو گیا. اور یہ اوپر جو ہے نا میں نے کیا ڈرا کیا, ایک ریزسٹنس. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک سپورٹ ہے اور ایک ریزسٹنس ہے. صحیح ہو گیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں ایگزیکٹ سپورٹ لیول سے مارکیٹ اٹھی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہاں سے بائی کر لیا, مزے کر لیے. اب پھر ریزسٹنس لیول سے مارکیٹ گری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سیل کر لیا, مزے کر لیے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر جب مارکیٹ آئی ہے نا تو یہ دیکھیں نیچے گئی ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا, یہ نیچے آئی ہے, نیچے جانے کے بعد مارکیٹ ریورس ہوئی ہے. اب لوگوں نے یہاں پر کیا کیا ہوگا کہ اس جگہ پر جس نے بائی کیا ہوگا نا ان کے سٹاپ لاس اس کینڈل نے ہٹ کیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کو یہ لگا ہوگا کہ یار یہاں پر تو بریک آؤٹ ہوا ہے, لوگوں نے سیل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن مارکیٹ تو واپس اوپر چلی گئی. مطلب آپ سیل میں بھی پھنس گئے, بائے میں بھی آپ مارک آ گئے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب مارکیٹ یہاں سے گری ہے, ٹھیک ہے بریک آؤٹ دے دیا, کوئی بات نہیں. اب یہاں سے مارکیٹ ریورس ہونی ہے. ریورس ہونے کے بعد دیکھیں مارکیٹ سیدھا اندر واپس گھسی ہے. ہمیں ریٹریسمنٹ تب کامیاب ہوگا جب یہاں سے پرائس ریجیکٹ ہو کے جس جگہ سے ریورس ہوئی ہے نا اسی کے برابر آ جائے. لیکن یہاں پر تو ویسے کام ہوا ہی نہیں ہے. جب بریک آؤٹ ہوا ہے واپس مارکیٹ مڑی ہے, مڑنے کے ساتھ ہی وہ تو اندر چلی گئی ہے. تو آپ اگین یہاں سے پھر بائی کر پائیں گے. آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ تو فیک بریک آؤٹ ہوا ہے. دوبارہ سے اس سپورٹ لیول پہ دیکھیں, پھر یہاں پر دیکھیں یہاں سے آپ نے بائی کر لیا, پھر اوپر سے آپ نے سیل کر لیا, پھر آپ نے اگین جو ہے نا یہاں سے سیل کر لیا. اب آگے کہانی دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اب ادھر ایک کہانی دیکھیں, میں اسی سپورٹ کو تھوڑا سا نا ایسے لے آتا ہوں آگے یوں کر کے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں اب یہاں پر اس سپورٹ پہ کچھ اور کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم پیچھے کے مقابلے میں دیکھیں نا, یہاں پر دیکھیں, یہاں پر دیکھیں اچھے سے بائی ہوئی ہے مارکیٹ. یہاں پر بھی دیکھیں, لیکن ایک یہاں پر سین خراب ہے اور ایک یہاں پر سین خراب ہے. ٹھیک ہے. یہ تو چلو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو فیک بریک آؤٹ ہوا, مارکیٹ واپس اندر چلی گئی. لیکن اس جگہ پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں. اب دیکھیں جب مارکیٹ نے اگین اس جگہ کو ایسے بریک کیا, ریٹریس کیا, ریٹریسمنٹ کے بعد پھر مارکیٹ آئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مارکیٹ نے کنسولیڈیشن کرنا شروع کر دی ہے. مطلب بریک آؤٹ ہوا ہے لیکن اسی جگہ میں مارکیٹ نے کیا ہے, اسے کہتے ہیں کنسولیڈیشن. یہاں پر بہت بڑے پلیئر موجود ہیں اس لیول پہ. پلیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے پلیئر یعنی کہ جو بائرز ہیں وہ موجود ہیں, وہ اتنی آسانی سے پرائس کو نہیں جانے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں سے ایک دفعہ اس نے بریک آؤٹ دے دیا, بائر نے دوبارہ پش کر لیا, پھر یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی, پھر پش کر لیا, پھر آئی, پھر پش کر لیا, پھر آئی, پھر پش کر لیا. اب جو ہے نا پھر سیلر نے بازی لے لی. ٹھیک ہے نا. لیکن خیر یہاں پر جو ہے نا ایک اصل میں وہ ٹرینڈ لائن بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا بھی وہ ہے, یہ کوئی خاص نہیں ہے. پیچھے سے دیکھیں, اگر میں یہاں سے دیکھوں تو ادھر وہ ایک پیٹرن بن رہا تھا, ادھر ایک ٹرائنگل پیٹرن بن رہا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں وہ آگے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے, اصل میں وہ پیٹرن بن رہا تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ ایسے گئی ہے. لیکن میں کوئی اور ایسے اگزامپل آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے دیتا ہوں کہ جہاں پر بریک آؤٹ بھی ہوا ہو اور اس کے بعد ریٹریسمنٹ بھی ہوئی ہو. اور ایک منٹ میں ڈھونڈ دیتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں, یہ جگہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ اچھی جگہ ہے, یہ آپ لوگوں کو کے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک سپورٹ لیول ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر کا جو ایریا ہے ہمارے پاس یہ والا, یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو نظر غور سے دیکھیں. دیکھیں سپورٹ لیول سے مارکیٹ یار سپورٹ لیول سے مارکیٹ اٹھی ہے. ٹھیک ہے. مزے کر لیے. دیکھیں مارکیٹ کا یہ جال ہے, یہ کیا ہے, ایک جال ہے. آپ کو نا پیسے کا عادی بنا رہی ہے.
یہاں سے آپ نے بائی کر لیا، مزے کر لیا، پھر یہاں سے سیل کر لیا، مزے کر لیا، پھر یہاں سے بائی کر لیا، مزے کر لیا، سیل کیا، مزے کیا، بائی سیل کرتے رہے۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پر اس نے کیا کیا، بریک آؤٹ دے دیا۔ جب بریک آؤٹ دے دیا تو ریزسٹنس کے باہر اس نے کیا کیا، ایک کینڈل کلوز ہو گئی۔ اب آپ نے یہاں سے بائی نہیں کرنا، ہم یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ ہم نہ یہاں سے بائی کرتے ہیں، بائی نہیں کرنا۔ جب آپ یہاں سے بریک آؤٹ اس جگہ پہ ہو گیا نا، تو کیا ہوا کہ جب پرائس یہاں سے نکلی تو یہ 1 گھنٹے کا چارٹ ہے، یہ دیکھیں 1 آور لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک ایک کینڈل ایک ایک گھنٹے میں بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جگہ کو میں ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں یوں، تو دیکھیں اس کینڈل پہ یہ یہاں پر بریک آؤٹ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 4 گھنٹے یہاں پر مارکیٹ رہی بریک آؤٹ کے بعد۔ کتنا زیادہ، مطلب 4 گھنٹے آپ کا دماغ مارکیٹ نے گھمایا، لیکن اسے کیا کہتے ہیں، مینیپولیشن۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مارکیٹ مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے ہم تب ٹریڈ اوپن کرتے ہیں، لیکن آپ نے آفٹر دی مینیپولیشن ٹریڈ اوپن کرنی ہے کہ جب مینیپولیشن ختم ہو، جیسے یہ گرین کینڈل اب کیا ہوا ہے کہ بریک آؤٹ ہوا، یہ اتنا ریٹریس ہوا ہے تقریباً یہ اس ریڈ کینڈل پہ، ریڈ کینڈل کے بعد یہ مارکیٹ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہاں سے بائی کر لیں، یہاں پر جو ہے نا یہ ایس ایل دیا اور جو ہے نا یہ پرائس اپ سائڈ پہ نکل گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا ریٹریسمنٹ کا فیکٹر ادھر بھی ہے۔ ریٹریسمنٹ اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ مارکیٹ بالکل ایسے جائے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسے ریٹریسمنٹ دے، پھر یہ مطلب یہ جو ادھر یہ 4 گھنٹے مارکیٹ رہی ہے نا، اٹس مین کہ اس ریزسٹنس لیول کے اوپر مارکیٹ نے کنسولیڈیشن کی ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک ریزسٹنس ٹوٹ جاتا ہے نا، جیسے یہ ریزسٹنس یہاں پر ٹوٹا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر اگر پرائس کنسولیڈیٹ کرنا شروع کرے، مطلب ایسے گھومنا شروع کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بائر نے اس ریزسٹنس کو ہولڈ کر لیا، یعنی کہ اب پرائس اوپر جائے گی۔ تو 4 گھنٹے یہاں پر پرائس نے کیا کیا، کنسولیڈیٹ کیا، لیکن ریزسٹنس کے اوپر کیا۔ اب یہ ریزسٹنس کیا بنا، سپورٹ بنا، جو کہ پہلے یہاں پر ریزسٹنس کا کام کر رہا تھا، ہم سیل کر رہے تھے، اب ہم یہاں سے کیا کریں گے، بائی کریں گے، سیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا مارکیٹ نے یہ ایک بڑی خوبصورت موو دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی موو ہے، مطلب 2344 سے لے کر 2360-70 تک یہ بہت بڑی موو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگین چلیں ایک اور ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں ہم، جہاں پر فیک بریک آؤٹ بھی ہوئے وہ بہت سارے، اور ریئل بریک آؤٹ بھی ہوئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ دیکھیں اس جگہ پہ غور کریں، سپورٹ یہاں پر بنا تھا، کیونکہ مارکیٹ جب گری ہے تو اس جگہ پہ سسٹین کیا مارکیٹ ہے، مطلب پہلا سپورٹ میرا یہ بنا ہے۔ اب یہاں سے میں لائن کھینچوں گا، ٹھیک ہے نا، میں اس جگہ سے کیا کروں گا، ایک لائن کھینچوں گا اور ایسے لے آؤں گا یوں، یہ دیکھیں۔ اچھا اوپر جب مارکیٹ گئی یہاں سے تو یہ اس جگہ سے ریورس ہوئی، مطلب یہ میرا ریزسٹنس ہے، تو میں اس جگہ سے ایک لائن کھینچوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز یہ ایک منٹ، یوں۔ اب یہاں پر دیکھیں جب پہلی دفعہ مارکیٹ نے یہاں پر سٹے کیا تو مارکیٹ نے ہمیں بتایا کہ یہ میرا کیا ہے، یہ لیول کیا ہے، سپورٹ لیول ہے۔ دوبارہ جب اوپر مارکیٹ گئی تو مارکیٹ نے مجھے بتایا کہ یہ میرا کیا ہے، ریزسٹنس لیول ہے۔ چلیں یہ تو میں نے ڈرا کر لیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹائم کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا سپورٹ ہے کون سا ریزسٹنس ہے، لیکن جب مارکیٹ کہیں پہ سٹے کرتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب سیکنڈ کیا ہے کہ میں نے یہاں سے جب لائن ڈرا کی نا تو میں اس لیول کے لیے بیٹھ گیا کہ جب اس لیول پہ مارکیٹ آئے گی تو میں کیا کروں گا، یہاں سے بائی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مارکیٹ اس لیول پہ آتی ہے، آپ نے خوبصورتی سے بائی کر لیا اور پرافٹ جنریٹ کر لیا۔ جب یہ ریزسٹنس بنا تھا تو اس ریزسٹنس سے پھر میں نے سیل کر لیا اور بڑی خوبصورتی سے میں نے پرافٹ ارن کر لیا۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ اب دیکھیں کہ جب اس لیول پہ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ چیز ٹھیک ہے نا، یہ بریک آؤٹ ہوا ہے،
یہ دیکھیں نا، یہ اس جگہ پہ کیا ہوا ہے، بریک آؤٹ ہوا ہے، اور پرائس یہ دیکھیں یہاں تک آئی ہے، مطلب کہ یہ اس جگہ تک پرائس آ گئی ہے۔ اب جس نے بھی یہاں سے بائی کیا ہوگا اس کے سٹاپ لاس اڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو یہ لگا ہوگا کہ اس جگہ پہ تو بریک آؤٹ کیا مارکیٹ نے دے دیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہوگا، سیل کیا ہوگا۔ تو سیل کرنے انہوں نے بیوقوفی کی ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے بریک آؤٹ پہ سیل کیا ہے، بریک آؤٹ کے بعد آپ نے ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا ہے، یہ بریک آؤٹ ہوا، یہ ریٹریس ہوئی مارکیٹ، ریٹریسمنٹ مطلب واپس مڑی ہے، واپس مڑنے کے بعد نیچے نہیں آئی مارکیٹ، دیکھیں یہ سین ہوا ہے۔ اب یوں اگر مڑتی تب میں سیل کرتا، لیکن مارکیٹ تو واپس اندر گھس گئی۔ تو بھائی جان اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر ریٹریسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو آپ اگین یہاں سے بائی کر لیں اور پروفٹ کر لیں۔ دوبارہ دیکھیں اسی لیول پہ اگین یہ مسئلہ پیش آیا، یہ دیکھیں مارکیٹ بریک آؤٹ دیا، گئی واپس تو نہیں مڑی نیچے، تو جب نہیں مڑی تو اٹس مین یہ فیک بریک آؤٹ ہے، یہ فیک بریک آؤٹ ہے۔ اب یہ زون کیا بنے، لیکویڈیٹی زون۔ لیکویڈیٹی زون کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مارکیٹ نے لیکویڈیٹی اٹھائی ہے۔ لیکویڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لیکویڈیٹ کیا ہے، کسی کے اکاؤنٹ واش کیے ہوں گے، کسی کے سٹاپ لاس ہٹ کیے ہوں گے۔ مطلب جب لوگوں سے مارکیٹ پیسہ لیتی ہے، جس زون سے مارکیٹ پیسہ لیتی ہے، دیکھیں مارکیٹ نے اس جگہ پہ آپ سے پیسہ نہیں لیا، آپ نے تو یہاں سے بائی کیا تھا بڑی خوبصورتی سے، سٹاپ لاس بھی آپ کا ہٹ نہیں ہوا، مارکیٹ اوپر گئی، لیکن جب یہاں پر مارکیٹ نے آپ کے سٹاپ لاس ہٹ کی ہے تو اٹس مین یہ لیکویڈیٹی زون بن گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ لیکویڈیٹی گریب کی ہے مارکیٹ نے، کیا کی ہے، لیکویڈیٹی گریب کی ہے۔ تو آپ مارکیٹ کو لیکویڈیٹی گریب کرنے کا موقع ہی نہ دیں۔ موقع کیسے نہ دیں، جب یہ بریک آؤٹ دیتی ہے تو آپ ویٹ کر لیں، واپس مڑی مارکیٹ، ویٹ کر لیں، اگر اندر گھس جاتی ہے تو بائی کر لیں، نہیں گھستی تو واپس کر کے یہاں سے جب مڑتی ہے تو پھر آپ کیا کریں، سیل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اوپر دیکھیں اگین، اب ادھر ایک اور دیکھیں، یہ دیکھیں جب ریزسٹنس پہ یہ اٹیک کرتی ہے، بریک آؤٹ ہوا، بریک آؤٹ کرنے کے بعد واپس مڑی، اب دیکھیں مارکیٹ اوپر گئی کہ نہیں، اب آپ یہاں سے کیا کر لیں، بائی کر لیں۔ لیکن یہاں سے جو مارکیٹ گری ہے، یہاں پر ایک نیوز آئی تھی کہ چائنا نے گولڈ بائنگ روک دی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ڈراپ آیا ہے، ادروائز مارکیٹ اوپر چلی جاتی، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ نے یہاں سے بائی کیا ہے تو تقریباً آپ نے بہت کچھ کما بھی لیا ہے۔ تو یہ ریٹریسمنٹ ہے، دیکھیں بریک آؤٹ ہوا ہے، مارکیٹ واپس مڑی ہے، اب اندر داخل نہیں ہوئی مارکیٹ، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو گیا، اوپر واپس مڑ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر دوبارہ مارکیٹ اسی زون میں پھر بھی انٹر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب دوبارہ یہاں پر انٹر ہوئی ہے تو آپ یہاں سے دوبارہ سیل کر لیں یہاں تک، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا مارکیٹ نے پھر اس کو کلین بریک آؤٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سپورٹ لیول کو، سوری یار یہ کیوں نہیں ٹر رہا اس کی، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے یہاں پر بریک آؤٹ دے دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مارکیٹ نیچے پھر آ گئے۔ تو بہرحال یہ ساری گیم ہوتی ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے درمیان۔ ایک اور ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا، جہاں پر فیک بریک آؤٹ بھی ہوئے ہوں۔ اچھا، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ بیک ٹیسٹنگ کیا کریں، یہ میں پیچھے چارٹ میں جا رہا ہوں، سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کریں، یہاں پر کیا ہوا ہے، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں، یار مجھے اس جگہ کی سمجھ نہیں ہے، یہاں پر کیسے بریک آؤٹ ہوا ہے، کیسے، دیکھیں مجھے آپ لوگ یوز کریں، استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو تب جو ہے نا آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں نا، تھوڑا سا اپنا یہ ڈرا کیا کریں، سپورٹ ریزسٹنس بھی ڈرا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر مارکیٹ نے کچھ عجیب سی موومنٹ دی ہے، لیکن یہ میں اس لیول کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ دیکھیں صحیح ہو گیا، سپورٹ میں نے ڈرا کر لیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے ریزسٹنس ڈرا کر لیا، ٹھیک ہو گیا، ریزسٹنس سے ڈراپ ہوئی مارکیٹ، سپورٹ سے اٹھی،
ٹھیک ہے، پھر ریزسٹنس سے ڈراپ ہوئی، پھر سپورٹ سے اٹھی، پھر یہ سپورٹ سے اٹھی. اب یہاں پر دیکھیں، اسے کہتے ہیں پیرابولک بریک آؤٹ. یہ جو ایک کینڈل اتنی لمبی کینڈل سے بریک آؤٹ ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پیرابولک بریک آؤٹ. یہ تھوڑی سی خطرناک موو ہوتی ہے، کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بچ کے رہیں. لیکن جب دیکھیں اس نے بریک آؤٹ دیا نا، بریک آؤٹ ہوا، یہ ریٹریسمنٹ ہوئی، ریٹریسمنٹ کے بعد مارکیٹ واپس گئی، تو آپ بائے کیجئے اور سٹاپ لاس آپ ادھر پھر نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ریٹریسمنٹ ہے، اور یہاں سے مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے وہ دیکھیں، وہ ادھر گئی. ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب اتنے خوبصورتی سے بھی یہ لیول پلے ہوتے ہیں. یہ تو وہی ریٹریسمنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بریک آؤٹ کیا، ویٹ کر لیں، مارکیٹ مڑی، ویٹ کر لیں، اب دیکھیں واپس گئی ہے تو آپ جو ہے نا اب بائے کر لیں. یہ ادھر جس جگہ سے مڑی ہے نا، یہاں پر آپ سٹاپ لاس دے دیں، بس جانے دیں. ٹھیک ہو گیا؟ مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں تقریباً یہ 400 500 پلس پپس موو دی ہے. ٹھیک ہے، سیل کا کام ہوگا. اچھا اچھا، کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ نو سر. نہیں سر. اچھا، میں آپ سب کے میں آپ سب کے ذمہ یہ کام لگا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ہو، دیکھیں کل میں آپ لوگوں کا یہ مجھے ہوم ورک چاہیے. آپ لوگ 10 اسکرین شاٹ ایسے لیں کہ وہاں پر سپورٹ ریزسٹنس بھی آپ لوگوں نے ڈرا کی ہو، اور وہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں نے مجھے یہ شو کروایا ہو کہ یہ ریئل بریک آؤٹ ہے، فیک بریک آؤٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ جو ہے نا 10 اسکرین شاٹ لے کر مجھے لازمی آپ لوگ علیحدہ علیحدہ ہر بندہ بھیجے گا. خیر غلط بھیجیں، غلط اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن لینے لازمی ہے. دیکھیں ہمارے سر ہمیں کہتے تھے نا کہ یہ جو کینڈلز ہیں نا، ان کی زبان کو سمجھے، یہ گونگی ہوتی ہیں، یہ گونگی ہوتی ہیں. اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر اس کی زبان آپ لوگ سمجھ گئے نا، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. دیکھیں لوگ جو ہے نا، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، رول رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ابھی میں قسم سے یہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوں، ادھر ایک دوست ہیں کہہ رہے ہیں مجھے منتھلی جو ہے نا 20,000 دے رہے ہیں. اب یقین کریں 20,000 پاکستانی تو میرا ایک سٹاپ لاس ہے. ٹھیک ہے، تو یار حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ، قسم سے رونا آتا ہے. تو کوشش کریں کہ یار وہ کوئی مزدوری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نا، دیواریں اینٹیں بنانے کا کام نہیں ہے. تو موبائل میں ویسے بھی لگے ہوتے ہیں، فری ہیں، تو چارٹ پہ وہ کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی یاری لگائیں. کینڈلز آپ کو خود چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اوپر جانا ہے، میں نے نیچے جانا ہے، میں نے یہ توڑ دیا ہے، میں نے نہیں توڑا. ٹھیک ہے، ایزی ہے. بس ہم نے جو ہے نا اسے مشکل بنایا ہے. اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اتنا راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نا یقین کریں، میں تو چارٹ کو اتنا زیادہ دیکھتا تھا کہ میں 7 دن ایسے ہوا تھا کہ مطلب الٹی آنے لگی تھی سر درد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ کینڈلز کو بھی دیکھا کریں، چارٹ کو پیچھے سے دیکھا کریں، غلط ڈرا کریں. یار میں کہہ رہا ہوں کہ خیر غلط ڈرا کریں، مجھے بیچ دیا کریں. میں آپ کی غلطی جب سدھاروں گا نا، تو پھر آپ جو ہے نا ایسے وہ کریں. تو آپ لوگوں نے جب فیسیں بھری ہیں، اتنی وہ کی ہیں، ایفرٹ کی ہے، میرے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ میں سے جو میرے ساتھ فزیکلی بھی آنا چاہے، ٹھیک ہے، آفس کا وہ دے دوں گا، فزیکلی بھی آ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یار اس چیز کو سیکھیں. انشاءاللہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ یونیورسٹی نہیں بنیں گے بلکہ فوریکس ٹریڈنگ ہی سکھائیں گے. کیونکہ یار جاب میری خود بینک میں جاب تھی. ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دی ہے. مجھے 40,000 پر منتھ مل رہا تھا، لیکن میں نے ریزائن دے دیا. مجھے 40,000 نہیں چاہیے تھا. صبح سے بیٹھو شام تک مغز پوری کرو، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ تو بندہ ٹریڈنگ میں بھی بنا لیتا ہے. تو کوشش کریں کہ یار ہوم ورک لازمی کیا کریں. ٹھیک ہے، خیر غلط ڈرا کریں یار، کوئی بات نہیں. آپ آدھا گھنٹہ صرف چارٹ کے لیے نکالیں اپنے پاس، لکھ لیں کہ یار یہ آدھا گھنٹہ میرے چارٹ کا. آپ آدھا گھنٹہ دیں، مہینے کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، سال کے کتنے دن بنتے ہیں، تو آپ بھی سدھر گئے. تو کوشش کریں پلیز، فیک بریک آؤٹ، ریئل بریک آؤٹ، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مجھے ڈرا کر کے دیں. غلط ڈرا کریں لیکن ڈرا ضرور کریں. ٹھیک ہے، مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ میں چیک کروں گا. اور پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئے گی نا، قسم سے میں آگے جاؤں گا بھی نہیں. یہ بار بار پڑھاتا رہوں گا، بار بار پڑھاتا رہوں گا. آج تو میں تھوڑا سا باہر یہ ہوٹل پہ آیا ہوں، اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے. تو مطلب اس طریقے سے میں نہیں بول پا رہا. ٹھیک ہے نا، لیکن انشاءاللہ دیکھیں میں نے پھر بھی جو ہے نا کلاس آپ لوگوں کی میں مس نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ورنہ تو میں آپ کو کہہ دیتا کہ ہوٹل میں ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے ٹائم سائٹ پہ نکالا، سائٹ پہ بیٹھا ہوں میں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے، سو کریں گے، سب ہوم ورک کر لیں گے.
آدھا گھنٹہ نکالیں گے چارٹ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ سر یہ ٹائم ہو جائے کر لیں گے سر عمر. بالکل بالکل آپ لوگ ہوم ورک کیا کریں. دیکھیں میں بھی انشاءاللہ جہاں پہ بھی ہوں گا نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس بس یہ 2-3 دن سے مس اس لیے ہوئی کیونکہ انٹرنیٹ تھا ہی نہیں نا, تو اس میں تو بس پھر بندہ جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ غلط ڈرا کریں, خیر غلط ڈرا کریں میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ڈرا کر کے بھیجیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یار آپ لوگوں کو کچھ کیا سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ پھر میں ویسے تو محنت کروں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں پہ اور محنت کروں. دیکھیں پچھلے بیچ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی فلیٹ میں میرے ساتھ ہیں. وہ اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کی طرح انہوں نے پیمنٹ کی, اسی گروپ سے آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے پیمنٹ کی اور ہمیں کہا کہ ہم آپ سے کورس جب یقین کریں. وہ اس میں ایک ذیشان لڑکا ہے نا, آپ لوگ اسے دیکھیں گے, وہ جو انالیسس کرتا ہے نا, وہ گولڈ پہ تو چھوڑیں, وہ جو کرپٹو پیئرز پہ انالیسس کرتا ہے میں حیران ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, میں ادھر نا ذرا آپ لوگوں کو اس بیچ کا وزٹ کرواتا ہوں, 1 منٹ. یہ دیکھیں نا, یہ کون سا ہے, وہ یہ 25 جولائی, وہ یہ یہاں پر یہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں نا. 1 منٹ میں اس کے انالیسز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اتنے مجھے مینشن کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں علی 400+ پپس, یہ اس کے انالیسز ہیں, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور یہ اوپر دیکھیں, میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ روز گروپ میں بیچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں بیفور, یہ اس نے لکھا ہے کہ بیفور GBP USD پہ اس نے انالیسز بنائی, اور آفٹر کتنی خوبصورتی سے اس نے وہ ڈرا کیا, اور یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورتی سے پلے ہوا. اور یہ دیکھیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یورو USD پہ بھی اس نے انالیسز کیے ہیں بیفور, ٹھیک ہو گیا, اور یہ آفٹر. یار کمال ہے یہ لڑکا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا قسم سے, یہ اسے الف بے کا بھی نہیں پتا, یہ کوئی پرنٹ سے پیچھے نہ اس نے کوئی یہ رنگین دنیا دیکھی ہے, کچھ نہیں دیکھا, لیکن ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں, یہ اسد خان ہے, اور یہ بھی ماشاءاللہ سے لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, تو ماشاءاللہ سے دل خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ گپ شپ ماحول بھی میں بھی شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پیٹرن بن رہا ہے, یہ ذیشان نے دوبارہ بھیجی ہیں, یہ دیکھیں کس طرح پلے ہو رہی ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, کتنی خوبصورتی سے وہ بناتا ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے مجھے دل دیا ہے, مجھے جب سمجھ آئی ہے کہ یہ اس طرح پہلے یہ ذیشان سب کچھ غلط ڈرا کرتا تھا, لیکن میں نے اور ان پہ محنت کی, اور پھر یہ ملنے آئے 2-3 دفعہ میرے ساتھ ملنے آئے, تو پھر سامنے بھی سمجھایا صحیح سے. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ بھی سیکھ پائیں گے, ٹھیک ہے. یہ مجھ سے بہتر انالیسز یہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو کریں گے کل سے انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ سر. ہو گیا, تھینک یو. بس چلیں صحیح ہو گیا انشاءاللہ. بس پھر کل جو ہے نا آگے نیکسٹ کلاس کل ہوگی, لیکن پہلے مجھے کچھ پتہ چلے کہ آپ لوگ کیسے ڈرا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے میں آگے نہیں جاؤں گا, جی ٹھیک ہے. سر. تو یہ بس آپ کے بریک آؤٹ اگر آپ سر لوگ اس پہ نوٹس کر لیں, کیونکہ مین چیز یہی ہے, بریک آؤٹ, ریئل فیک بریک آؤٹ کے, تو اسے سیکھے, ڈرا کریں. پھر کل انشاءاللہ ہم کینڈل اسٹک کی طرف باقاعدہ جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ. تھینک یو. صحیح. چلیں, تھینک یو سر. اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو سو اللہ مچ. حافظ. اللہ حافظ سر.